کسی حدیث کے صحیح یا ضعیف ہونے پر کسی محدث کا قول قبول کرنا اور کسی راوی کے ثقہ یا کذب ہونے پر ائمہ جرح و تعدیل کے اقوال قبول کرنا بھی تقلید کہلائے گا؟ جی ہاں، بالکل تقلید کہلائے گا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسی فقیہ کے قول کو لے لینا تو تقلید ہے، یہ تو ناجائز ہے، جیسے آپ نے امام حنیفہ کے قول کو لے لیا جبکہ آپ کو اس کی دلیل معلوم نہیں ہے، یہ تو تقلید ہے، یہ ناجائز ہے۔ لیکن کسی محدث نے کہہ دیا کہ یہ حدیث صحیح ہے، اس کو لے لینا یہ تقلید نہیں ہے۔ تو کیوں نہیں ہے بھائی؟ ایک ہی چیز ہے، ایک ہی بات ہے، کیونکہ حدیثوں کا صحیح یا ضعیف قرار دینا یہ محدث باقاعدہ تحقیق کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، ان کی ریسرچ پر کو آپ کیا کرتے ہیں؟ فالو کرتے ہیں، اس اعتماد پر فالو کرتے ہیں کہ بھئی ان کا علم ہم سے زیادہ تھا۔ آپ نے جگہ جگہ دیکھو نا، صححہ الالبانی، ناصر الالبانی اس حدیث کو صحیح کہا، تو یہ کیوں لکھا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ عوام کیا کرے گی؟ بھائی کہے گی بھائی انہوں نے صحیح کہا تو صحیح ہوگا۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں نہیں، عوام خود سے تحقیق کرے گی، تو پھر یہ لکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ صححہ الالبانی، البانی نے صحیح کہا۔ آپ کہو کہ آپ تحقیق کر لو گے صحیح ہے، یا ہر حدیث کے آخر میں کیا لکھو؟ امام ترمذی نے جتنی حدیثوں کے آخر میں لکھا ہے کہ صحیح ہے، ضعیف ہے، حسن ہے، تو ان کو نہیں لکھنا چاہیے تھا، ان کو یہ کہنا چاہیے تھا خود تحقیق کر لو، یہ راوی آپ کے سامنے آ گئے ہیں۔ تو ہر آدمی تقلید کر رہا ہے، حدیث کے باب میں بھی اور فقہ میں بھی سب تقلید کر رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ مانتے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں، کچھ مانتے ہیں کہ ہم نہیں کر رہے، کر سبھی رہے ہیں۔ ایک صاحب نے مجھے کہا کہ بغیر دلیل کے کسی عالم کا قول لے لینا، یہ ان سے انسان جہنم میں جائے گا۔ تو میں نے کہا یار، صبح ایک بندہ مجھ سے مسئلہ پوچھنے آیا تھا، اس نے کہا تھا کہ مولوی صاحب میں سفر پہ جا رہا ہوں، تو جو ہے میرا سفر کہاں سے، ٹول پلازا سے شروع ہوگا یا اس سے پہلے سے شروع ہوگا؟ کراچی سے۔ میں نے کہا ٹول پلازا کو جب چھوڑو گے، وہاں سے باہر نکلو گے تو سفر شروع ہوگا تمہارا۔ کہ اچھا، بڑی مہربانی، السلام علیکم، چلا گیا۔ تو میں نے کہا وہ کافر ہو گیا، وہ گمراہ ہو گیا، اس نے دلیل تو مجھ سے پوچھی نہیں، کیا خیال ہے؟ تو ایسے تو ہر مسلک کے علماء سے لوگ دن بھر سوالات کرتے ہیں، وہ ہر مسئلے کا دلیل سے جواب تھوڑی دیتے ہیں۔ بھائی اس کو اعتماد تھا مولوی صاحب کی تحقیق ہے، کہہ رہے ہیں، اگر وہ مجھ سے دلیل پوچھتا تو میں سارے دلائل تو دے بھی نہیں سکتا تھا، میں زیادہ زیادہ دلیل یہ دیتا کہ بھائی کراچی جو شہر ہے، تو شہر ختم کہاں ہو رہا ہے؟ تو مسافر آپ اس وقت بنو گے جب آپ شہر سے باہر نکل جاؤ گے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے باہر نکلتے تھے نا، مدینہ شہر سے باہر نکلتے تھے، تو وہ فوراً سوال ہوگا وہ حدیث کون سی ہے؟ کیا خیال ہے؟ تو اس بارے میں کہ حدیث میں آتا ہے، یہ بھی تو مجھ پر اعتماد کرتا نا، کیا خیال ہے بھائی؟ اس کی وہ دلیل تھوڑی مانگتا کہ اب حدیث بتائیں۔ اگر میں حدیث کا نمبر دے دیتا اس کو، جیسے جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نمبر دیتے ہیں، تو نمبر کے بعد لوگ جا کے دیکھتے ہیں ہر صفحے میں کہ یہ نمبر ہے بھی یا نہیں، یقین کر لیتے ہیں بھائی یہ بتا رہے ہیں تو نمبر، حالانکہ نمبر بتانے میں انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے نمبر بتا۔ آج ایک فتویٰ تھا دارالفتاء میں نے اس کا نمبر بتایا کہ بھائی اس نام سے ایک فتویٰ جمع ہوا ہے، یہ میرے نام سے جمع ہوا ہے، مجھے دے دیں۔ تو وہ تلاش کرتے رہے، 1 گھنٹہ نہیں ملا، پھر پتہ چلا نمبر غلط ہے، وہ اندراج غلط نمبر سے ہوا یا مستفتی نے غلط نمبر بتایا۔ تو نمبروں میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن ہم اعتماد کرتے ہیں بھائی صحیح بتا رہا ہوگا۔ تو یہ پورا دین اسی پہ چل رہا ہے، سمجھ رہے ہو؟ ورنہ یہ عجیب سی چیز بن جائے گی اگر آپ کہو گے نا ہر آدمی پر تحقیق لازم ہے، تو پھر وہ ایک مسئلہ بیان کرنے میں ٹھیک ٹھاک ٹائم لگے گا۔ وہ آئے گا بھائی کتنے کلومیٹر پہ سفر شروع ہوتا ہے؟ جی 78 کلومیٹر پہ۔ اس کی دلیل یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاں حدیث ہے، فلاں نمبر ہے، اس میں آتا ہے کہ 3 دن کا جب سفر کا ارادہ ہوتا تھا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قصر پڑھتے تھے۔ تو وہ تو 3 دن ہے، 78 کلومیٹر کہاں سے نکلے؟ تو بھائی وہ اصل میں علماء نے 3 دن کا سفر کر کے دیکھا تھا، اس کو ناپ کے دیکھا تو کتنے نکلے؟ 77 یا 78 اس کے قریب نکلے۔ تو بھائی وہ علماء نے جب سفر کیا تھا تو وہ گاڑی سے سفر کیا تھا، کس چیز سے کیا تھا؟ بھائی نبی نے چونکہ اونٹ سے سفر کیا تھا تو علماء نے بھی کس کا سفر کیا ہے؟ اونٹ کا کیا۔ تو بھائی جب اونٹ کا کیا تو نبی کچھ وقت پیدل بھی تو چلے ہوں گے نا، یا کہیں سوئے بھی تو ہوں گے، آرام بھی تو کیا ہوگا۔ تو بھائی وہ جو علماء 3 دن کے لیے نکلے تھے، ہندوستان کے علماء نے یہ باقاعدہ کیا، تو اس میں رات کو سوئے بھی اور سفر بھی کیا۔ تو بھائی ہو سکتا ہے نبی کی اسپیڈ زیادہ ہو اور رفتار صحابہ کی زیادہ ہو، صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رفتار تھی، جو اسپیڈ تھی، وہ کیا تھی؟ وہ تیز چلا کرتے تھے۔ اب قوتیں کمزور ہیں تو ہو سکتا ہے یہ سلولی چلے ہو۔ آگے حدیث کا حوالہ تو ابھی آیا ہی نہیں ہے، پھر وہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے
ہو سکتا ہے وہ حدیث ضعیف ہو. ابے نہیں بھائی، وہ تو بخاری کی ایک مثال دے رہا ہوں، مجھے نہیں پتا یہ بخاری کی ہے اس وقت ذہن میں نہیں. فار ایگزامپل بخاری کی حدیث ہے، تو بخاری کی سب حدیثیں صحیح ہوتی ہیں، اس کی کیا دلیل ہے؟ بھائی امام بخاری نے کہا ہے کہ میں جتنی بھی حدیثیں یہاں لے کر آؤں گا وہ ساری کیا ہوں گی؟ صحیح ہوں گی. تو امام بخاری نے جو کہا تو اس کی کیا دلیل کہ انہوں نے سچ کہا؟ یا کیونکہ ابن حبان جو ہے نا، ابن حبان محدث ہیں، ان کی کتاب ہے صحیح ہے ابن حبان کے نام سے، اس میں انہوں نے کہا کہ میں جتنی حدیثیں لاؤں گا سب صحیح ہوں گی، حالانکہ وہ ساری صحیح نہیں ہیں. تو بھائی جیسے ان سے غلطی ہوئی تو امام بخاری سے بھی ہو سکتی ہے. تو نہیں بھائی، اجماع ہے اس بات پر کہ بخاری کی جتنی حدیثیں ہیں وہ کیا ہیں؟ صحیح ہیں. تو بھائی اجماع ہے، پہلی بات تو یہ کہ یہ کیسے پتا چلا اجماع ہے؟ کیا پوری دنیا میں گھوم کے دیکھا ہے آپ نے؟ ہو سکتا ہے دنیا میں ایسے علماء ہوں جو اس کو نہیں مانتے ہوں. تو آدمی کہے گا پتلی گلی سے نکل یہاں سے، مسئلہ پوچھنا ہے پوچھ، ورنہ پتلی گلی سے نکلو. تو تحقیق کرنی ہے تو پھر یہاں تک جاؤ. کیا خیال ہے؟ اور پھر اس کی بھی دلیل کہ یہ وہی بخاری ہے بھی یا نہیں ہے. ہو سکتا ہے بھائی وہ کوئی سازش ہوئی ہو تاتاریوں کی، جو سازش ہوئی تھی، ہو سکتا ہے وہ اصل بخاری. بھائی شیعہ لوگ کہتے ہیں، سب شیعہ نہیں کہتے، بہت سارے شیعوں کا مذہب ہے جو اصل قرآن تھا وہ تو ختم ہو گیا، تو یہ تو وقتی طور پر ہم آلٹرنیٹ پڑھ رہے ہیں. تو یہی بات کوئی کر سکتا ہے. ہو سکتا ہے وہ بخاری کہیں ختم ہو گئی ہو، یہ والا یہ دوسرا نسخہ چھاپ دیا ہو، مارکیٹ میں پھیلا دیا ہو. کوئی آ سکتا ہے پروفیسر نیا جو یہ دعوے کر سکتا ہے. تو نتیجہ کیا نکلے گا بھائی؟ کہیں نہ کہیں آ کے اعتماد کرنا پڑے گا. تو شروع سے ہی کر لو کہ بھائی یہ صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر یہ کیسے پتہ چلے گا کہ علماء میں غلط بھی تو ہوتے ہیں نا. پھر تو ہر آدمی جو کہے گا عوام کو ماننا پڑے گا. تو بھائی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہر آدمی کی تقلید کرو. ہم یہ کب کہہ رہے ہیں؟ پہلے دلیل سے کسی کا برحق ہونا ثابت ہو جائے، پھر ہر مسئلے پر اس سے دلیل کا مطالبہ نہیں کیا جاتا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ برحق ہونا بھی تو ایسے ہی پتہ چلے گا کہ اس کے مسئلے پہلے دلائل پہ پرکھیں گے کہ صحیح مسئلے بتا رہا ہے کہ غلط بتا رہا ہے. تو ہر مسئلہ جب دلیل سے پرکھیں گے تو پتہ چلے گا نا یہ بندہ صحیح ہے. ایسا نہیں ہے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے کسی ڈاکٹر کا، یہ ڈاکٹر ہونے کا اور آپ کے خیرخواہ ہے، اس کا علم جس طرح سے پہلے حاصل ہوتا ہے، اس کے دلائل کچھ اور ہوتے ہیں. ان دلائل سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ڈاکٹر صحیح ہے. پھر اس کی ہر دوا جو وہ تجویز کرے گا اور جو بھی علاج تجویز کرے گا اس سے ہر چیز پہ دلیل ہی مانگی جائے گی. تو اسی طرح یاد رکھو، علماء برحق اور علماء سو. برحق کون ہے، غلط کون ہے، اس کے لیے تو تحقیق کی جائے گی. لیکن جب تحقیق سے ثابت ہو گیا کہ یہ برحق ہے، پھر اس سے ہر مسئلے پر دلیل نہیں پوچھی جائے گی. یہ فروعی مسائل کے معاملے میں بات کر رہا ہوں، عقائد میں نہیں. اسی طرح اجماعی مسائل میں نہیں. اجماعی مسائل میں اجماعی مسائل میں تقلید جائز نہیں ہے. اسی طرح عقیدے میں بھی تقلید جائز نہیں ہے. عقائد میں تقلید نہیں ہوتی. عقائد میں تو قرآن و سنت نے بہت واضح طور پر بیان کیا اس میں تقلید نہیں ہے کہ چونکہ میرے ابا کا یہ عقیدہ تھا لہذا میرا امام حنیفہ کا یہ عقیدہ تھا تو میرا بھی یہی ہے. نہ نہ نہ، اس میں تو سب کو قرآن کے ظاہر کو فالو کرنا ہے. سمجھ رہے؟ رہا یہ مسئلہ کہ اندھی تقلید کیا ہوتی ہے. اندھی تقلید یہ ہوتی ہے کہ جس کی تقلید کر رہے ہیں اس کے برحق ہونے کی کوئی دلیل نہ ہو. جیسے یہود و مشرکین مکہ کیا کرتے تھے کہ اللہ فرماتے ہیں اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون. تمہارے باپ دادا خود سیدھے راستے پہ نہیں ہیں تو تم پھر بھی ان کی تقلید کر رہے ہو. تو یہ اندھی تقلید ہے. اور اگر کسی کے سیدھے راستے پہ ہونا ثابت ہو جائے تو پھر اس کی تقلید کرنا اندھی تقلید نہیں کہلاتا. ایک صاحب نے مجھے کہا امام ابو حنیفہ تو قرآن حدیث کو فالو کرتے تھے تو آپ لوگ قرآن حدیث کو فالو کیوں نہیں کر رہے؟ میں نے کہا اللہ کے بندے، جب امام حنیفہ کے بارے میں آپ مانتے ہو کہ قرآن حدیث کو فالو کرتے تھے تو ان کو فالو کرنے والا قرآن و حدیث ہی کو فالو کرنے والا کہلائے. اگر وہ تورات انجیل کو فالو کرتے پھر ہم ان کو فالو کرتے تو ہم کیا کہلاتے؟ ہم تورات انجیل کو فالو کرنے والے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ براہ راست فالو کریں گے قرآن و حدیث کو. یہ وہ لوگ ہوں گے جو پورا قرآن اور پوری حدیثیں جانتے ہیں اور اس سے استنباط کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں. اور کچھ مجتہد کو واسطہ بنا کے فالو کریں گے. کچھ ایسوں کو فالو کریں گے جو پورا قرآن اور پوری حدیثیں جانتے ہیں. یعنی فالو کرنے کا طریقہ مختلف ہے. اسی سے ایک آیت یہ بھی حل ہو گئی. یہ جو قرآن مجید میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، بہت اہم آیت ہے، اس کو سنیں. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان والو، اللہ اس کے رسول کی اور اولو الامر کی اطاعت کرو. فإن تنازعتم فی شیء،
اگر تمہارا کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے فردوہ الی اللہ والرسول، تو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھو اس میں تو کہیں نہیں ہے کہ ابو حنیفہ کی طرف لوٹاؤ، امام شافعی کی طرف لوٹاؤ، اس میں کیا ہے؟ قرآن و سنت کی طرف لوٹاؤ. تو یہاں یاد رکھیں کہ اس آیت کا مفہوم بھی بیچاروں کی سمجھ میں نہیں آتا، تو باقی کیا ہمیں جو اس سے زیادہ پیچیدہ مسائل ہیں وہ ہمیں کیا بتائیں گے. قرآن و سنت کی طرف لوٹانے کے دو طریقے ہیں، ایک براہ راست لوٹانا اور ایک ایسے شخص کی طرف لوٹانا جو قرآن و سنت کی طرف لوٹانا جانتا ہو، جو مجتہد ہے، جو پورے قرآن اور پوری سنتوں کو جانتے ہیں، وہ تو اختلاف کو براہ راست قرآن و سنت کی طرف لوٹائے گا. اور عوام قرآن و سنت کی طرف کیسے لوٹائے گی؟ عوام ایسے عالم کی طرف لوٹا دے جو قرآن و سنت کی طرف لوٹانا جانتا ہو. تو عوام کا ایسے عالم کی طرف لوٹانا قرآن و سنت ہی کی طرف لوٹانا کہلائے گا. نہیں یاری میرا غلط بات سمجھ، کیونکہ جس کو پورا قرآن اور پوری حدیثیں نہیں آتی، پھر حدیثوں کی پوری تحقیق بھی نہیں ہے اس کو، تو وہ کیسے قرآن و سنت کی طرف لوٹا سکتا ہے بھائی؟ ایک جماعت المسلمین والے نے مجھے یہ آیت پڑھی میرے سامنے. پہلے تو امام ابو حنیفہ پر اعتراض کیا، انہوں نے ایک دو مسائل پیش کیے کہ دیکھو یہ امام حنیفہ کی یہ مسئلہ قرآن و سنت کے خلاف، یہ مسئلہ قرآن و سنت کے خلاف، تو تم کیوں امام ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہو؟ اس میں تو آتا ہے قرآن و حدیث سنت کے لوٹاؤ، تم ادھر لوٹا رہے ہو. میں نے کہا ہم امام حنیفہ کی طرف اس لیے لوٹا رہے ہیں کہ ان کو پورا قرآن اور پوری سنتیں آتی تھیں جو کہ آپ کو نہیں آتی، جو کہ آپ کو، کیونکہ میں نے کہا آپ کو اپنی مطلب کی آیتیں آتی ہیں، امام حنیفہ نے جس آیت سے استدلال کیا وہ والی آپ کو نہیں آتی، پھر میں نے ان کو پڑھ کے سنائی تو وہ ایک دم آنکھیں ان کی پھٹی کی پھٹی رہی. میں نے کہا آپ کو قرآن نہیں پورا آتا، حدیثوں کا علم تو اس سے زیادہ پیچیدہ ہے، بلکہ جو آیت میں نے کہا آپ پڑھ رہے ہو اس آیت میں ہی امام ابو حنیفہ کے مذہب کی دلیل ہے، دوسری آیتوں میں تو ہے، خود اس آیت میں بھی ہے. تو جو آیت آپ پڑھ رہے ہو اسی کا مطلب آپ کو معلوم نہیں ہے اور آپ فنٹر بننے کی کوشش کر رہے ہو. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ عوام علماء کی طرف لوٹائے گی، عوام کا عالم کی طرف لوٹانا یہ قرآن و سنت ہی کی طرف لوٹانا ہوگا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم جب بیمار ہو جائیں محلے والے کہہ رہے ہیں آپ کا یہ علاج ہے، دوسرا کہہ رہے ہیں نہیں یہ علاج ہے، تیسرا کہہ رہے ہیں نہیں یہ چورن جو ہے نا یہ کھانے کے بعد کھا لو، تیسرا کہہ رہے ہیں نہیں ہلدی دودھ میں ڈال کے پی لو. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ بھائی میڈیکل سائنس کی طرف لوٹاؤ اس کو. جب لوگوں کا اختلاف ہو رہا ہے کہ اس کی دوا کیا ہے، تو علم العلاج میں ہم کس کی طرف لوٹائیں گے؟ میڈیکل سائنس کی طرف لوٹائیں گے. تو اب میڈیکل سائنس کی طرف اگر آپ ڈاکٹر ہیں ڈائریکٹ کتابیں پڑھیں، آپ ڈاکٹر نہیں ہیں تو میڈیکل سائنس کا علم جاننے والے ڈاکٹر کی طرف اس اختلاف کو لوٹا دیں. وہ بتائے گا نبض چیک کر کے، آلات لگا کے، بلڈ ٹیسٹ کر کے کہ آپ کو ہلدی سے فائدہ ہوگا یا ہلدی سے اور زیادہ نقصان ہو جائے گا. ابھی ایک ڈاکٹر صاحب نے مجھے بتایا، بڑے ماہر ڈاکٹر تھے، ناک کا ایک اسپرے آتا ہے نا ناک کھولنے کے لیے، تو وہ اسپرے کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ اگر وائرل بخار چل رہا ہے یا نزلہ وائرل ہے تو یہ اسپرے فائدے کے بجائے نقصان پہنچائے گا. دیکھو کتنی، حالانکہ جو نیزل اسپرے آتے ہیں لوگ تو کہتے ہیں بس ناک کھولنے کے لیے ڈالو، کہتے ہیں نا، انہوں نے بتایا کہ اگر وائرل چل رہا ہے تو پھر یہ اسپرے، اب زکام کی سب کی شکل ایک جیسی ہوتی ہے، ڈاکٹر بتاتا ہے کہ یہ وائرل ہے. میں مدینہ منورہ میں تھا پچھلے سال، تو وہاں مجھے بہت سخت زکام کا حملہ ہوا، میڈیکل اسٹور کے، ہم تو عادی اسی کے ہیں نا، ڈاکٹر واکٹر کو سائڈ پہ لگاؤ، جاؤ میڈیکل سے، بولا یار آگمنٹن ایک 2-4 کلو آگمنٹن دے دے یار، اور کیا بھر کے کھاؤ. میں تو بچتا ہوں اینٹی بایوٹک سے، لیکن وہاں سفر میں تھا، میں نے کہا کیا، پھر ڈاکٹروں کی فیس وہاں ٹھیک ٹھاک مہنگی ہے، تو ہم گئے، ہم نے اینٹی بایوٹک لے لی، وہ کھانا شروع کی، فائدہ ہی نہیں ہو رہا، پیٹ الٹا خراب ہو گیا. تو ایک مدینہ میں ایک ڈاکٹر تھے، میرا بیان سنا کرتے تھے، ان کو پتہ چلا میں آیا ہوں تو مجھ سے ملنے کے لیے آئے، تو میں نے گلا پھاڑ دیا ان کے سامنے. میں نے کہا یار پہلے میرا گلا چیک کر لیں، آپ ڈاکٹر ہیں. تو انہوں نے جب دیکھا، انہوں نے میری دوائیں دیکھی، انہوں نے اٹھا کے پھینک دی. انہوں نے اس سے تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا، یہ جو آپ اینٹی بایوٹک کھا رہے ہیں، کیونکہ یہ جو آپ کی جو چل رہا ہے یہ وائرل ہے، اس میں اینٹی بایوٹک کا فائدہ آئی بات سن. تو میں نے کہاں لوٹایا؟ پہلے بھی میڈیکل سائنس کی طرف ہی لوٹایا تھا. میں وہاں جو گیا تھا، میڈیکل اسٹور جو گیا تھا، تو میں دوائیں خریدی، وہ بھی میڈیکل سائنس ہی تھی، لیکن مجھے میڈیکل سائنس کا پورا علم نہیں تھا، لہذا میری سلیکشن میں غلطی ہوئی. تو جس کے پاس علم نہیں ہے وہ میڈیکل سائنس کا علم جاننے والے کی طرف اپنی صحت کے میں جو اختلافات لوگوں کے ہو رہے ہیں اس کو بہت لوگ مشورہ دیتے، جیسے ہو ذرا سی آپ کو بیماری ہو، ہر آدمی آگے کوئی نہ کوئی مشورہ دے گا، آپ یہ کھا لو، آپ یہ کھا لو، آپ یہ کر لو، آپ یہ کر لو، آپ یوں کر لو، آپ یہ کر لو. تو بھائی آپ کو ڈاکٹر بتائے گا کہ کیا کرو.
تو اب ہم گئے, ہم نے کہا بھائی ڈاکٹر صاحب سے, ڈاکٹر نے فوراً بتایا کہ یار یہ تو, اور واقعی انہوں نے جو مجھے دوا دی اس سے بہت جلدی فائدہ ہو گیا. تو جیسے عام آدمی جب میڈیکل سائنس کی طرف لوٹائے گا, لوٹانا تو اس کو بھی ہے, لیکن اس کے لوٹانے کا اسٹائل کیا ہے, ڈاکٹر کی طرف لوٹا دو جو میڈیکل سائنس کا علم جانتے ہیں. اور جو ڈاکٹر ہے, جو خود محقق ہے, وہ براہ راست جو ہے وہ میڈیکل سائنس کی کتابوں سے استفادہ کرے گا. اور بسا اوقات ڈاکٹر خود اپنے سے بڑے ڈاکٹر کی تقلید کر رہا ہوتا ہے, ہر چیز میں وہ بھی فنٹر بننے کی کوشش نہیں کرتے. یہ عجیب بات ہے کہ ایک ڈاکٹر, ایک حکیم تو تقلید کرتا ہے اپنے سے بڑے کی, لیکن دین کے معاملے میں ہر آدمی کو محقق بنا دو, جاہل سے جاہل آدمی کو بھی, اور کہو کہ کوئی بھی تقلید نہیں کرے گا, تو تماشا ہوگا کہ تبھی تو تباہی بربادی ہوگی, تبھی تو یوٹیوب پہ کلپ آئیں گے. پھر کوئی بیٹھا ہوا ہے وہاں شیخ محمد بنا ہوا ہے, کوئی جناب پروفیسر غامدی صاحب کی طرح حضرت عیسیٰ کی حیات کا انکار کر رہا ہے, کوئی کیا بولوں میں ٹھیک ہے نا, کوئی بیٹھ کے الگ طریقے سے فتنہ پھیلا رہا ہے, کوئی الگ فتنہ پھیلا رہا ہے. تو یہی ہوگا. ہاں رہا یہ مسئلہ کہ مجتہدین میں اختلاف ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں, تو بھائی ڈاکٹروں میں اختلاف ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں بھائی اب کیا کریں بھائی, جس پہ زیادہ اعتماد ہے اس کی بات کو لے لو. اور دین میں ایک خاص بات یہ ہے کہ اعتماد کے ساتھ ساتھ ایسے قول کو لیا جائے جس میں اختلاف اور انتشار نہ ہو. اب بر صغیر میں فقہ حنفی چل رہا ہے, یہاں مدارس میں علماء جو پڑھ رہے ہیں وہ فقہ حنفی کو فالو کرنے والے ہیں. اگر آپ کسی دوسرے فقہ کو فالو کریں گے تو آپ کے لیے تھوڑی سی مشکلات ہوں گی. تو جب سب صحیح ہیں تو اس فقہ کو فالو کروانا جو رائج ہے. ہمارے پڑوس میں ایک شافعی عالم ہے, دارالعلوم کرنگی سے پڑھے, شافعی مسلک کے بڑے ماشاءاللہ مضبوط عالم ہیں, اور یہاں کچھ شوافع علماء بھی موجود ہیں. لیکن میں ان سے کچھ دن پہلے ملا تو کہہ رہے ہیں یار میں اور پورا خاندان ہم لوگوں نے اپنا فقہ چینج کر کے فقہ حنفی کو قبول کر لیا. میں نے کہا کیوں کر لیا؟ انہوں نے کہا بھائی یہاں بڑی مشکلات ہیں, فقہ شافعی کے عالم ہمیں یہاں نہیں ملتے, ہمیں ہندوستان رابطہ کرنا پڑتا ہے چھوٹے چھوٹے مسائل کے لیے بھی. ہندوستان میں شافعی علماء کی ایک باقاعدہ جماعت ہے, کہہ رہے بات پہ وہاں رابطہ کرنا پڑتا ہے. تو ہم نے کہا چلو یار اب تاکہ اختلاف نہ ہو, انتشار نہ ہو, اگر وہ نہیں بھی قبول کرتے تو بھی ٹھیک ہے, لیکن یہ بھی ایک وجہ ترجیح ہوتی ہے کہ ایک ملک میں جو فقہ بھرپور طریقے سے رائج ہے تو پھر آپ جب سب صحیح ہیں تو پھر اسی کو فالو کرنا چاہیے. پھر بھی بتا رہا ہوں اگر کوئی نہیں کر رہا تو ہم اس کو جہنمی نہیں کہتے. کوئی اگر نہیں کر رہا تو آپ جا کے اس کو چھیڑنا شروع کر دیں. مفتی صاحب نے فتویٰ دیا, میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا, اپنی رائے بیان کر رہا ہوں. کوئی نہیں کر رہا, کوئی زبردستی نہیں ہے کہ آپ کسی کو زبردستی اسی ڈاکٹر کی اتباع پر مجبور کریں جس ڈاکٹر کو آپ مانتے ہو. بھائی تو کسی اور سے پوچھ لے اگر تجھے اس پر اعتماد ہے, لیکن کرے گا وہ بھی تقلیدی. تو آپ یہ نہ کہو کہ میں محقق ہوں, محققین گزر چکے ہیں. آپ کی تحقیق کیا ہوتی ہے؟ آپ کی تحقیق یہ ہوتی ہے کہ ان میں سے صحیح کون ہے. تو اپنے آپ کو محقق نہ کہو, فنٹر بننے کی کوشش نہ کرو, مسئلہ سارا یہاں خراب ہوتا ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ سے غلطی بھی تو ہو سکتی ہے. پہلی بات تو یہ کہ یہ جو تقلید ہے نا یہ لازمی طور پر ایک امام کی نہیں ہوتی. ہمارے مشائخ نے امام ابو حنیفہ کے بہت سے اقوال کو مسترد کیا ہے. تو علماء یہ کام کر دیتے ہیں کہ جو قول دلیل کے لحاظ سے کمزور تھا یا معاشرے کے لیے وہ قابل قبول نہیں تھا تو اس کو مسترد کر دیا. تو وہ فتویٰ اسی پہ دیا جاتا ہے جو دلیل کے لحاظ سے مضبوط ہوتا ہے. تو یہ نہیں کہ امام حنیفہ کا ہر قول اٹھا کے لیا جائے, لیکن یہ کام بھی علماء کرتے رہتے ہیں. اس کے لیے بھی عوام کو فنٹر بننے کی اجازت نہیں ہے, خود فتویٰ دے دیا جاتا ہے. اب یہ جو اسلامک بینکنگ ہے, اب اس میں مشکلات یہ تھی کہ اگر صرف فقہ حنفی کو ہم فالو کرتے ہیں تو بڑی مشکلات ہیں, کیونکہ پھر ایک میزان بینک بنانا پڑے گا حنفیوں کے لیے, ایک میزان بینک بنانا پڑے گا اہل حدیث کے لیے, ایک میزان بینک بنے گا. تو ایسا تھوڑی ہوتا ہے. اس میں سب مسلک کے علماء بیٹھ کر ایک مشترکہ انہوں نے کہ بھئی جو سب کے لیے قابل قبول ہو, اس میں بعض چیزیں فقہ حنفی کے خلاف بھی ہیں, لیکن علماء حنفیہ پھر بھی اس کو مانتے ہیں کہ بھئی عوام کے لیے ایک ایسا جامع نظام بینکنگ کا وہ ضروری ہے جو مشترک ہو. تو اسی طرح بعض مسائل ایسے ہیں جس میں علماء خود فتویٰ دے دیتے ہیں کہ بھئی اس میں فقہ حنفی کی پابندی ضروری نہیں ہے, یہ پوری امت کا ایک اجماعی مسئلہ ہے. حج میں اس کی بڑی مثالیں ملتی ہیں. اب حج میں کیا ہوتا ہے کہ فقہ حنفی کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے سر منڈانے سے پہلے جانور ذبح کر دیا, دم جو ہوتا ہے نا جب آپ حج کے ارکان سے فارغ ہوئے تو پہلے جانور ذبح ہوگا پھر سر منڈانا واجب ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لیکن وہاں اتنی مشکلات ہیں, وہاں جو ہے وہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ
وہ جانور کب ذبح کرتے ہیں؟ بینکوں کے ذریعے ہوتا ہے نا، تو اگلے دن بھی جانور ذبح ہو رہا ہے تو اور ادھر آپ سر مڈا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہاں بہت سے علماء نے گنجائش دی ہے کہ بھائی امام حنیفہ کے قول کو سخت مجبوری میں چھوڑا جا سکتا ہے. تو علماء خود فیصلہ کر دیتے ہیں، عوام کو یہاں فنٹر بننے کی ضرورت بولو نا بھائی نہیں ہے. تو علماء الحمدللہ بیدار ہیں، جاگ رہے ہیں اور ہر دور میں موجود رہیں گے. جہاں باطل ہوں گے وہاں اہل حق بھی ہوں گے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو وہ بات میں کیا کر رہا تھا، ایک چھوٹی سی بات رہ گئی، اس پر بات آئی تھی کہ اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹانا اس کا مطلب کیا ہے. ہاں الحمدللہ ذہن میں آ گئی بات. بعض لوگ کہتے ہیں کہ مجتہد سے غلطی بھی تو ہو سکتی ہے. تو پہلا جواب تو یہ کہ اگر کہیں مجتہد سے غلطی ہوئی تھی یا وہ اس کو دلیل کے لحاظ سے ان کا قول بہت کمزور لگا تو مشائخ نے خود اس کے خلاف فتویٰ دے دیا. ٹھیک ہے نا. فقہ حنفی میں ہر قول امام حنیفہ کا نہیں لیا جاتا. بعض دفعہ تو بالکل تینوں ائمہ جو ہیں، امام ابو یوسف کا قول بھی چھوڑ دیا، امام محمد کا قول بھی چھوڑ دیا، امام ابو حنیفہ کا قول بھی چھوڑ کے امام مالک کے قول پہ فتویٰ دیا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ایک تو یہ کہ ایسا اگر کہیں ہوتا بھی ہے تو علماء خود اس کے خلاف مشائخ نے فتویٰ دے دیا ہے. دوسری بات یہ کہ جب مجتہد سے غلطی ہو سکتی ہے تو ایک عام آدمی سے غلطی نہیں ہو سکتی مسائل کے استنباط میں. تو یہ نہیں دیکھا جاتا غلطی کس سے ہو رہی ہے، یہ دیکھا جاتا ہے غلطی کا کون اہل ہے اور کون اہل نہیں ہے. دیکھو علماء نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ ایک ڈاکٹر اگر دیانتداری سے علاج کرے اور پھر بھی علاج صحیح تشخیص نہ کرے اور بندہ مر جائے، ڈاکٹر کو گناہ نہیں ملے گا. لیکن ایک عام آدمی جو ڈاکٹر نہیں ہے وہ جعلی سرٹیفکیٹ بنا کے بیٹھ کے ٹھیک علاج بھی کر دے گا تو گناہ گار ہوگا، کیونکہ یہ تکے سے ٹھیک ہو گیا بندہ. یاری بات سمجھ میں. تو ایک عام آدمی جو مفتی نہیں ہے یا اہل نہیں ہے، علم نہیں ہے، وہ تحقیقی مسائل یوٹیوب پہ کلپ بنا بنا کے لوگوں کے سامنے ڈالنا شروع کر دے گا. اگر اس کی کچھ تحقیقات صحیح بھی نکلی تو بھی وہ قیامت کے دن اس کو اجر نہیں ملے گا. وہ اتفاق ہے کہ صحیح نکل گئی. اللہ کہیں گے تم اہل نہیں تھے اس کام کے. اور مجتہد سے اگر غلطی بھی ہوگی تو وہ غلطی پر بھی اس کو اجر ملے گا. صحیح حدیث ہے، اذا اجتہد المجتہد فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. فرمایا مجتہد جب درست بات کرتا ہے تو 2 اجر ملتے ہیں، غلطی کرتا ہے تو بھی اس کو 1 اجر ملتا ہے. تو صحابہ کے دور میں اس کی اجازت نہیں تھی کہ ہر آدمی یوٹیوب پہ آگے بیٹھ جائے. ٹھیک ہے نا، اس کی اجازت نہیں تھی. صحابہ کے دور میں بھی مخصوص صحابہ تھے جو مسائل بیان کرتے تھے اور باقی ان کی تقلید کیا کرتے تھے، ان کی اتباع کیا کرتے تھے. میں ایک دفعہ وہ ایک کتاب پڑھ رہا تھا طلاق ثلاث کے مسئلے پر. اس میں ایک عالم نے ایک دلیل لکھی کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا 3 طلاقیں دے کے اور پوچھا کہ کتنی ہو گئی ہیں. صحیح حدیث ہے بالکل. عبداللہ بن مسعود نے فرمایا 3 واقع ہو گئی ہیں. تو ان عالم نے کہا کہ دیکھو عبداللہ بن مسعود نے صرف مسئلہ بیان کیا، اس کی دلیل بیان نہیں کی ہے، لہذا ہم عبداللہ بن مسعود کی یہ قول کو نہیں لیں گے. تو میں نے اس کا جواب یہ دیا، میں نے کہا کہ دیکھو عبداللہ بن مسعود نے دلیل جو نہیں بیان کی نا، اس سے 2 باتیں ثابت ہو رہی ہیں. نمبر 1، 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں. عبداللہ بن مسعود جیسا فقیہ بھی کیا بیان کر رہا ہے. ایک تو یہ اس کی خود دلیل ہے کیونکہ اس میں اجتہاد نہیں چلتا. پہلا مسئلہ تو عبداللہ بن مسعود جو یہ بتا رہے ہیں نا، اس میں اجتہاد، کیونکہ بیوی کو حلال و حرام کرنے کا مسئلے میں اجتہاد نہیں ہوتا. اس میں تو یقیناً نبی سے کچھ سنا ہوگا انہوں نے. دوسرا یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تقلید 4 صدی کی بدعت نہیں ہے، صحابہ کے دور میں ہوتی تھی. وہ بندہ آیا، اس نے ابن مسعود سے اتنا اہم مسئلہ پوچھا کہ 3 دی ہیں، ہو گئی؟ انہوں نے فرمایا ہو گئی ہیں. وہ بھی دلیل پوچھے بغیر چلا گیا. تو جہاں اس حدیث سے 3 کا 3 ہونا ثابت ہو رہا ہے، وہاں یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ تقلید 4 صدی کی بدعت نہیں ہے. صحابہ تابعین کے دور میں بھی تقلید ہوا کرتی تھی، ورنہ عبداللہ بن مسعود اس کو واپس بلاتے، ادھر آ، میں نے دلیل بتائی ہے تجھے، ہے بھائی، میں نے دلیل بتائی ہے، بغیر دلیل کے میری بات مان کے جا رہا ہے، تو مقلد ہو گیا، تو اندھا مقلد ہو گیا، تو اسلام سے خارج ہو گیا، تو گمراہ ہو گیا. وہ بھی اور درجنوں فتاوائیں صحابہ کرام کے، ایک نہیں ہے صحیح سند سے جس میں مسئلہ پوچھا گیا، صحابی نے دلیل نہیں بیان کی اور وہ اعتماد کر کے چلا گیا. بہت سارے ہیں. تو یہ تو ہمیشہ، ہاں ان 4 مذاہب کی تقلید بعد میں شروع ہوئی ہے کیونکہ صحابہ کے وہ فتاوا اور اختلافات سمٹ کے کس میں بند ہو گئے تھے؟ 4 میں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے مصحف عثمانی، وہ حضرت عثمان کے دور میں وجود میں آیا ہے، اس کو فالو لوگوں نے حضرت عثمان کے دور کے بعد کیا ہے. اب کوئی کہے میں اس مصحف کو نہیں مانتا، میں تو نبی کے دور میں تو یہ مصحف تھا ہی نہیں. تو بھائی جو نبی کے دور میں مصحف تھا نا، وہی سمٹ کے مصحف عثمانی میں آیا ہے. تو اسی طرح نبی کے دور میں جو فقہی مسائل تھے وہی سمٹ کے 4 مذاہب میں آ کے
باؤنڈ ہوئے ہیں, بند ہوئے ہیں وہ. تو جیسے مصحف عثمانی کو جو نام دے دیا حضرت عثمان کے مصحف کا, اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مصحف نہیں ہے. ایسے ہی یہ چاروں فقہ جب وجود میں آئے تو کسی کو حنفی کہہ دیا, کسی کو شافی کہہ دیا, اس لیے نام دے دیا کہ ان کے مرتب کرنے والے کون تھے, امام حنیفہ تھے, امام شافی تھے, تو ان ائمہ کی طرف نسبت کر دی. اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ محمدی فقہ نہیں ہے. نہیں یاری بات میرا خیال ہے. ہم جو قرآن پڑھتے ہیں یہ مصحف کون سا مصحف کہلاتا ہے؟ مصحف عثمانی. اب کوئی کہ میں تو محمدی مصحف کو مانوں گا, عثمانی مصحف کو نہیں مانوں گا, تو اللہ کے بندے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا مصحف ہے. اس کی ترتیب حضرت عثمان نے اس کو مرتب کیا ہے, اس لیے اس نسبت کس طرف کی جاتی ہے؟ تو فقہ حنفی یہ وہی فقہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے مسائل وہی ہیں, ساری چیزیں ملتی ہیں. فقہ شافی وہی ہے جو نبی کے دور میں تھا. تو چونکہ مرتب اس کو امام شافی نے کیا تو نسبت کس کی طرف کر دی؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ شافی نسبت کیوں کی, حنفی کیوں کی, مالکی کیوں کی؟ اس کو کوئی ایسا لیبل لگاتے جو اسلام جس میں جھلک رہا ہوتا, شخصیتیں نہ آتی. یہ اہم سوال ہے. بھائی فقہ حنفی کا نام آپ رکھ دیتے فقہ اسلامی, فقہ شافی کا رکھ دیتے فقہ حدیثی, فقہ مالکی کا رکھ دیتے فقہ صحابی. یعنی یہ جو شخصیتوں کے نام کیوں آ رہے ہیں؟ شخصیتوں کے نام اس لیے آ رہے ہیں تاکہ فرقہ واریت نہ پھیلے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم سب پاکستانی ہیں, یہ تو مسلم ہے نا پاکستانی ہے. اب پاکستانیوں کی قسمیں کچھ پنجابی ہیں, کچھ کیا ہیں, سندھی ہیں. تو جب سندھی کے مقابلے میں کسی پنجاب والے کا تعارف ہوگا تو اس کو پنجابی کہا جائے گا, اس کو پاکستانی نہیں کہا جائے گا, ورنہ سندھی اپنی توہین سمجھے گا. سندھی کہے گا یہ پاکستانی ہے. کیا پاکستانی میں نہیں ہوں کیا؟ میں بھی تو پاکستانی ہوں بھائی. تو ہم مسلمان ہیں غیر مسلموں کے مقابلے میں. خود مسلمانوں میں جو مختلف مذاہب چل رہے ہیں ان کا تعارف آپ اگر اسلام سے کرائیں گے تو اس کا مطلب دوسرا کیا ہے, وہ غیر مسلم ہے. دیکھو جماعت المسلمین والے بار بار کہتے ہیں ہم جماعت المسلمین, اس میں دوسرے مسلمانوں کا وہ منہ چڑھا رہے ہوتے ہیں کہ گویا آپ جماعت المسلمین نہیں, آپ جماعت الکافرین میں ہو. بھائی جماعت المسلمین کے مقابلے میں کیا ہوتی ہے؟ جماعت الکافرین. تو جماعت المسلمین نام یہ فرقہ وارانہ نام ہے کیونکہ اس میں آپ ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں. وہ زبان سے نہیں کہتے کہ آپ جماعت الکافرین ہو, لیکن جب انہوں نے اپنا نام جماعت المسلمین رکھ لیا تو مطلب کیا ہوا کہ آپ جماعت الکافرین ہو گئے. تبھی وہ کہتے ہیں سب مسلمین میں آ جاؤ اور سچے پکے مسلمان بن جاؤ. تو مسلم نام رکھنا مسلمانوں کے مقابلے میں یہ فرقہ واریت ہے. اللہ نے ہمارا نام جو مسلم رکھا وہ غیر مسلم کے مقابلے میں رکھا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ہندو کے مقابلے میں کوئی حنفی شافی دیوبندی بریلوی نہیں ہوتا. ہندو کے مقابلے میں سب کیا ہے؟ ہندو سے ہم بات کریں گے, ہندو پوچھے گا کیا ہوں میں, مسلم ہے. بات آ رہی ہے. لیکن اگر یہ بھی مسلمان ہے وہ بھی مسلمان ہے تو پھر جو تعارف ہوگا مسلمانوں میں جو مختلف مسلک ہیں تو ان میں تعارف یہ کرنا کہ میں مسلم ہوں, اس کا مطلب وہ کیا ہے. اب اگر شافی کے مقابلے میں حنفی مذہب کو اہل قرآن کہا جاتا تو اس میں شافیوں کا مذاق تھا کہ گویا وہ اہل قرآن نہیں ہے. بھائی وہ بھی قرآن و حدیث کو فالو کرتے ہیں, رائے میں اختلاف ہو گیا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اگر ہم اپنا نام رکھ لیتے کہ اہل توحید تو اس کا کیا مطلب ہوتا کہ جو شافی ہیں وہ کیا ہیں, گویا مشرک ہیں. اس لیے علماء نے یہ نام نہیں دیے. علماء نے کہا سب مسلم ہیں, سب قرآن و حدیثی کو مانتے ہیں, لہذا ایک کا کوئی حنفی کا نام دے دیا کہ وہ اس یعنی ان اصولوں کو, ان مسلک کو فالو کر رہا ہے جس کی بنیاد کس نے رکھی. بلکہ بنیاد نہیں, بنیاد تو نبی نے رکھی ہے. تدوین کس نے کی, مرتب کس نے کیا؟ امام حنیفہ رحمہ اللہ نے یا ان کے شاگردوں نے. بعض کہتے ہیں امام حنیفہ کی کتاب نہیں, تو ان کے شاگردوں نے ان کے اقوال کو انہی کی زندگی میں اور ان کے بعد بھی مرتب کیا ہے. وہ کتابیں آج تک ملتی ہیں. تو اس لیے یہ جو نام ہے یہ فرقہ وارانہ نام نہیں ہے. فرقہ واریت والا وہ نام ہوتا ہے جس میں دوسرے کا. تبھی جو لوگ توحید پرست ہوتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ توحید پر کام ضرور کرو مگر اپنے نام کے ساتھ توحیدی مت لکھو. بعض لوگ توحید کے لیے بہت اچھا کام کر رہے ہیں, عقائد درست کر رہے ہیں لوگوں کے, لیکن اپنے نام کے ساتھ کیا لکھتے ہیں, جیسے عبدالصمد توحیدی. تو بھائی عبدالصمد توحیدی کی تم کیوں لگا رہے ہو اپنے نام؟ کیا ہم مشرک ہیں؟ کیا دوسرے مشرک ہیں؟ بھائی توحید تو سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. اگر آپ اس پر کام کر رہے ہو تو بہت اچھا کر رہے ہو, آپ زیادہ اس اہم موضوع کی طرف توجہ دے رہے ہو, مگر یہ لفظ اپنے نام کے ساتھ مت لگاؤ. اس سے دوسرے کا کیا وہ سمجھے گا میں کیا ہوں, میں مشرک. جیسے سب مسلمان ہیں, کوئی دم لگانے کی ضرورت نہیں ہے. عبدالغفار, عبدالستار, وسیم بھائی, سلیم کباڑیا, یہ جو مفتی محمود حسن دیوبندی تھے نا,
ان کے نام کے ساتھ جو دیوبندی لگا ہوا تھا یہ اس لیے نہیں کہ مسلک دیوبند تھا، مسلک بھی دیوبند تھا، مگر نام کے ساتھ جو دیوبندی تھا یہ اس لیے کہ علاقہ دیوبند تھا، ورنہ ہمارے اکابر اپنے نام کے ساتھ دیوبندی نہیں لگاتے تھے، اس کو برا سمجھتے تھے. میرے نام کے ساتھ کبھی دیکھا میں نے تو ڈی بی ہٹوایا ہے، کسی نے لگایا تھا مفتی طارق مسعود ڈی بی، ڈی بی کا مطلب دامت برکاتہم. میں نے کہا لوگ اس کے سمجھیں گے دیوبندی، ہٹاؤ اس کو، کیا ضرورت ہے ہائی لائٹ کرنے کی، جو ہے وہ ہے بس ختم. اس میں سیدھے سیدھے نارمل مسلمان کرو، عبد الغفار، عبد الستار، وسیم کباڑیا، سلیم پان والا، کتنے اچھے نام ہیں یہ، اس میں کسی کو چڑ نہیں ہوگی. دیوبندی کی دم لگے گی تو گرین والے کو چڑ ہوگی، بلا ضرورت حنفی لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. خام خام ہے بھائی شافی کو چڑ ہوگی، یار یہ الگ مسئلہ ہے. بھائی کوئی نہیں، سب بہن بھائی ہیں آپس میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب بھائی بھائی بھی ہیں اور سب بہن بھائی بھی ہیں. رہا جہاں ضرورت ہوگی کہ مثال کے طور پر ایک شافی عالم تھے، وہ مسئلہ پوچھ رہے تھے کہ بھائی میں عید الفطر کے دن پیسے دے سکتا ہوں؟ تو میں نے کہا بھائی آپ کا مسلک کیا ہے؟ انہوں نے کہا شافی ہوں. میں نے کہا شافی مذہب میں پیسے دینے کی اجازت نہیں ہے، گندم ہی دینی پڑے گی، کھجور ہی دینی پڑے گی. یہاں ضرورت پڑتی ہے اپنے مسلک کو ہائی لائٹ کرنے کی. جیسے وہ لاہور سے فون آیا نا کہ میں ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس کے ابا راضی نہیں ہے، تو میں نے کہا آپ کا مسلک کیا؟ انہوں نے کہا اہل حدیث ہوں. تو میں نے کہا اہل حدیث کے مسلک میں باپ کی اجازت کے بغیر شادی، یہاں ضرورت پڑتی ہے. نہیں آ رہی بات، ورنہ خام خواہ میں نہ اپنے آپ کو اہل حدیث کا ہو، نہ اپنے آپ کو دیوبندی کا ہو، نہ اپنے آپ کو بریلوی کا ہو، نہ اپنے آپ کو حنفی کا ہو، نہ اپنے آپ کو شافی کا. اور جب کہنے کی ضرورت پڑے تو ایسا نہ ہو کہ دوسرے کو سمجھو کہ یہ کیا ہے. جیسے پرویزی جو منکرین قرآن ہے نا، وہ اپنے آپ کو بار بار اہل قرآن کہہ کے ہمیں چھیڑتے ہیں، گویا تم قرآن کو نہیں مانتے. ابھی جو شیخ محمد صاحب آئے ہیں نا، وہ بھی یہی کر رہے ہیں، بار بار قرآن. اصل میں حقیقت کیا ہے؟ صرف نفسیاتی وہ ایسا تاثر دینا کہ ہم بہت زیادہ قرآن کو فالو کرتے ہیں، بار بار اہل قرآن، حالانکہ قرآن کو نہیں مانتے، کیونکہ جو حدیث کو نہیں مانتا وہ قرآن کو مانتا ہی نہیں ہے، وہ ان آیات کا انکار کر رہا ہے، قرآنی آیات. تو اس لیے یہ لیبل ہیں، لیبل، ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ نہ کھائیں.